السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، بدشگونی اور اسلام سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے بدشگونی کا حل، یعنی ہم بدشگونی سے کیسے بچیں۔ کسی چیز کو منحوس یا برکت سے خالی جو سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپنے کاموں سے رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے منحوس سمجھ کر کے، تو اس سے کیسے نکل سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں، اسلام نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ تو چند باتیں ہیں ترتیب وار آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ پہلی چیز ہے کہ بدشگونی کی طرف ہمیں دھیان ہی نہیں دینا چاہیے۔ یعنی اس طرح کے خیالات تو آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، اس طرح کے خیالات آئیں گے، لیکن اس طرح کے خیالات کو کیسے دور کیا جائے، تو پہلی چیز اس کی جانب دھیان ہی نہ دیں، اس پر کوئی توجہ ہی نہ دیں، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ دلیل معاویہ بن حکم السلمی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اموراً کننا نصنعوها فی الجاہلیہ، چند ایسے امور ہیں، معاملات ہیں، کام ہیں جن کو ہم زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ کننا نأتی الکہان، پہلا کام ان میں سے ایک کام کہ ہم لوگ کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے جو غیب کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا فلا تأتوا الکہان، کاہنوں کے پاس مت جایا کرو، غیب کی باتیں بتلانے والوں کے پاس مت جایا کرو۔ قال، میں نے کہا، قال قلت، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے دوسری بات کہی، کننا نتطیر، ہم لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے، یعنی منحوس سمجھا کرتے تھے، بعض چیزوں کو خیر و برکت سے خالی سمجھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ذاک شیء، یہ ایک ایسی چیز ہے یجدہ احدکم فی نفسہ، جس کو تم میں سے ہر شخص اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس طرح کے خیالات آتے ہیں، لیکن فلا یصدنکم، دھیان یہ رہے کہ اس طرح کے خیالات تمہیں تمہارے کاموں سے روک نہ دیں۔ اس روایت کے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں ان پر توجہ ہی نہیں دینا ہے۔ اگر خیال یہ بنتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کام بگڑ جائے گا، تو آگے بڑھیے، بڑھ کر کے کام کو انجام دیجیے، اس کے روکنے سے رکیے نہیں۔ دوسرا ہے توکل علی اللہ، یعنی بدشگونی کے خاتمے کے لیے، نحوست کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، بے برکت اور برکت سے خالی خیالات سے اپنے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کریں۔ یہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کہ جو ہوگا اللہ کی جانب سے ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز دور ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ یعنی 3 مرتبہ آپ نے یہ باتیں کہیں کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما منا الا، آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس طرح کے خیالات اس کے یہاں پائے جائیں گے، سب کے اندر یہاں پائے جائیں گے۔ ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن اللہ رب العالمین اس چیز کو توکل کے ذریعے سے ختم کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کریں گے تو اس کی وجہ سے اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن و دماغ سے ختم ہو جائیں گے، اور پھر قدم قدم پر جو رکاوٹیں ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہوں گی، اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت کی جو دعا بتلائی ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اور واقعتاً بڑی اہم ہے۔ عموماً بدشگونی کا معاملہ گھر سے نکلتے وقت ہی ہوا کرتا ہے کہ آدمی جب نکلے گا اس وقت وہ اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے، یا کسی اہم کام کے لیے کہیں سفر کرتا ہے تب یہ سوچتا ہے۔ تو اسی وقت جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھیں، دعا میں یہی پیغام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج من بیتہ، جب مومن اپنے گھر سے نکلے تو کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ
لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ، اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نیکی انجام دینے کی یا کسی برائی سے بچنے کی میری کوئی قوت نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ جب یہ دعا وہ پڑھتا بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو یقال لہ کفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے کفایت کر گئی، یہ کفایت کر گیا، یہ اس کو بچا لیا گیا، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اللہ نے اس کی حفاظت کر لی۔ اور شیطان آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو ہم اب کیسے گمراہ کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اس دعا کے اندر توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، یہ اگر انسان اس دعا کو سمجھ کر پڑھ لے تو انشاءاللہ یہ بدعقیدگی یا توہم یا بدشگونی یا نحوست و منحوس ماننے کی جو عقیدہ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات کہ اگر اس طرح کے خیالات آئیں تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ عقبہ بن عامر اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بدشگونی کا تذکرہ ہوا، نحوست کا تذکرہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو آپ نے فرمایا احسنها الفعل، کہ میں نیک فعل کو بہتر سمجھتا ہوں، ولا ترد مسلما فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرُهُ، لیکن یہ طیرہ، یہ بدشگونی کسی مسلمان کو روکے نہیں۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسی چیز کو محسوس کرے یا اس کے ذہن میں ایسی بات ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، تو اس کو کہنا چاہیے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہ نیکی کو صرف اور صرف تو ہی لا سکتا ہے، ولا يدفع السیئات الا انت، برائی کو، تکلیف کو، پریشانی کو صرف تو ہی دور کر سکتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو میں کوئی نیکی انجام دے سکتا ہوں، نہ انجام دینے کی طاقت رکھتا ہوں، نہ ہی کسی برائی سے، تکلیف سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوں، الا بکا، مگر تیرے دریا سے، تیری توفیق سے۔ اس روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کے اندر صحیح قرار دیا، بعض محدثین نے اس کو حسن لغیرہ ہی قرار دیا ہے۔ بہرحال تو اس دعا کا بھی اہتمام کریں اگر اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ اگر بائی چانس کسی نے بدشگونی اختیار کیا، اس کے دل میں اس طرح کے خیالات آئے اور وہ اپنے قدم کو بڑھانے سے رک گیا، قدم کو پیچھے ہٹا لیا، آگے نہیں بڑھا، اپنے کام سے رک گیا، تو ایک گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، تو آپ نے کفارے کے لیے چند کلمات زبان سے ادا کرنے کی تلقین فرمائی تھی۔ عبداللہ بن عمر اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ فقد قارف الشرک، جس شخص کو بدشگونی یا نحوست نے اس کے کام سے روک دیا، وہ آگے بڑھنے سے روک گیا، تو وہ گویا کہ شرک کا ارتکاب کر لیا۔ قالوا وما کفارۃ ذلک یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا ہے اس شرک کا؟ تو آپ نے فرمایا یقول احدہم، ان کو کہنا چاہیے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں، اگر کچھ بھی نقصان ہے تو تیری جانب سے ہے، ولا خیر الا خیرک، کوئی بھلائی نہیں، اگر کوئی بھلائی ہو تیری جانب سے ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں ذکر فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بدشگونی سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں کو ترتیب وار ہمیں اپنانا چاہیے۔ اولاً سب سے پہلی چیز کہ اس کی جانب دھیان نہ، خیالات آئیں گے اس کی جانب دھیان نہ دیں۔ دوسرا، ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھیں، اس سے بدشگونی یا نحوست کا عقیدہ ختم ہو جائے گا اور کوئی چیز ہمیں آگے بڑھنے سے
نہیں روک پائے گی۔ اور تیسرا کہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے، بدشگونی اختیار کر لیا، ہم کام سے رک گئے، تو اس کے بعد کفارہ کے طور پر یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اس کا اہتمام کریں۔ الہ ہمیں کہنا سنا مجھے توفیق دے، اور ہم تمام کی زندگی سے بدشگونی کا یا نحوست کا خاتمہ فرما، ہمیں خیر و برکت کی زندگی عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔